बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, हालात वाक़यात। दूसरा मरहला शुरू हो जाएगा आज से, क्योंकि पहला मरहला मुकम्मल हो चुका कागजात नामजदगी जमा करवाने का। और कागजात नामजदगी जमा करवाने में आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खवातीन के दुपट्टे नोचे गए, अगवा किया गया, तशद्दुद किया गया, मार धाड़ हुई, सब कुछ हुआ। ये मुसलसल पिछले 5 दिन से रिपोर्ट हो रहा है। और पाक पंजाब जो है वो मैदान जंग था, और इन सारे मामलात को कंट्रोल कौन कर रहा था, वो सारी चीज़ें भी सामने आ चुकी हैं और मंजरेआम पे आ चुकी हैं, दस्तावेजी सबूत के साथ आ चुकी हैं। वो पहले ज़रा आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की स्ट्रेटेजी, अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से जेल में बैठ के जो प्लान किया है, अभी तक उसमें वो 100% उसमें कामयाब हुए हैं, 100% कामयाब हुए हैं। और उन्होंने सबको हौसला भी दिया, हिम्मत भी दी, और उन्हें कहा कि फिक्र मत करना, घबराना नहीं है, मुश्किल दिन जो हैं वो गुजरने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। और इन इंतखाबात में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बड़े बड़े बुरज, बड़े बड़े सियासी पिलर जो हैं वो गिरने वाले हैं, वो उलट जाएंगे। और ये आइंदा ये आम इंतखाबात जो हैं, ये पाकिस्तान की तारीख के बिल्कुल मुनफरिद नौइयत के इलेक्शन होंगे। लेकिन अभी तक जो बैड करेक्टर्स हैं, बुरे किरदार हैं, जो मैच फिक्सर्स हैं, जो स्पॉट फिक्सर्स हैं, वो मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं, और वो गंद डालने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जो इस वक्त सबसे ज्यादा निशाने पर हैं, वो है जनाब नकवी सरकार, पंजाब की नकवी सरकार, और मरकज की काकड़ सरकार, और फिर खैबर पख्तूनख्वा की मौलाना सरकार। ये 3 सरकारें जो हैं, ये इस वक्त उन पे ऑब्जर्वेशंस लग चुकी हैं, क्योंकि वो खास तौर पे सब के सब ये मिलकर जाती उम्रा को रिपोर्ट कर रहे हैं, वहीं से हिदायत ले रहे हैं, और वहीं से उन्हीं के अहकामात पर अमल कर रहे हैं, उन्हीं के अहकामात को पूरा कर रहे हैं। और ये जितना भी बड़े ठोस शवाहद मिले हैं, बड़े इंतहाई ठोस शवाहद मिले हैं दस्तावेजी सबूत के साथ, कि जो पिछले 4-5 दिन से पंजाब में जो गदर मचा, उस सारे गदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नकवी सरकार और जाती उम्रा और काकड़ सरकार पर आती है। क्योंकि शहबाज काबीना के बहुत से लोग, उनके खास जो है ना, कहना चाहिए कि उनके फैमिली मेंबर्स उनके साथ तवील वफादारियां जो निभाते रहे, वो शहबाज काबीना में भी मौजूद हैं, वो नकवी काबीना में भी मौजूद हैं, और नकवी साहब खुद भी उसी डगर पर चल पड़े हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में मौजूद है, और वो सियासी जमात की लिस्टों में शामिल है, और उनको उस लिस्ट से खारिज नहीं किया जा सका। 175 सियासी जमातों की फहरिस्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड सियासी जमात मौजूद है, उस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। और अगला जो मैदान जंग है, वो अब लीगल बैटल होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल होगी, और अदलिया के मैदान में लड़ी जाएगी, और इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं भरपूर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने अपने वकला को हिदायत कर दी हैं कि जैसे ही आप उन्होंने वकला की टीमें बनाई हैं। एक वकला की टीम फोकस करेगी सिर्फ और सिर्फ अपने जो हैं ये जो लीगल मैटर्स हैं, और जो लीगल बैटल है जो लड़ी जानी है उस पे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट्स में, और ख़ास तौर पे पिशावर हाई कोर्ट, क्योंकि अब पहली प्रायोरिटी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान बल्ला जो है वो वापस लिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कि इंतहाई साफ शफाफ तरीके से हुए थे, उसके बारे में भी आला अदलिया से अहकामात वसूल किए जाएं, और वो इलेक्शन कमीशन को बताया जाए कि जनाब बल्ला भी बहाल करें, और सियासी जमातों को की तरह, बाकी सियासी जमातों की तरह लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। अब ये बात साबित हो चुकी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर से कि वाकईतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने का जो प्रोग्राम है, वो लाहौर के और पंजाब के गली बाजारों में हुआ, और हर शहर से, हर जिले से शिकायत आई है, हर हलके से शिकायत आई है। और ये खत लिखा है प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर ने, यानी सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने यह खत लिखा है, पहले डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर लाहौर ने लिखा था, अब उसकी तस्दीक कर दी है सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने, और चीफ सेक्रेटरी और आईजी इसमें जिम्मेदार ठहराए गए हैं। और उन्होंने कहा है कि तमाम अजला से ये शिकायत मौसूल हुई हैं, लेकिन आईजी ने और चीफ सेक्रेटरी ने किसी किस्म का कोई
ایکشن نہیں لیا۔ اب یہ چارج شیٹ بن چکی ہے، یہ سارے کا سارا کیس چیف الیکشن کمشنر اور ان کے 4 ارکان ان کے گوش گزار کیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ سلطان سکندر راجہ صاحب پلس 4 ممبرز جو ہیں ان کا ضمیر جاگتا ہے یا نہیں، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ضمیر جاگنا پڑے گا، جگانا پڑے گا، اور اگر نہ جگایا تو پھر ان پہ بھی بہت سارے سوالات اٹھیں گے۔ یہ ایک معاملہ چل رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف موجود۔ اب اگلا پشاور میں جی منگل کے روز الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف کیس فکس ہو چکا ہے، اور منگل کے روز کیونکہ کل یعنی کہ آج چھٹی ہے، منڈے کا روز ہے، 25 دسمبر کی چھٹی ہے، اور اس لیے یوم قائد اعظم محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح آج کے دن پیدا ہوئے تھے، یوم پیدائش ہے ان کا، تو اس لیے آج کی تعطیل، اور کل جب عدالتیں کھلیں گی منگل کے روز تو اس میں یہ کیس موجود ہوگا، اور اسی کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہوگا۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ بڑے بڑے برج کون سے الٹنے والے ہیں۔ بڑے بڑے برج جو ہیں جی وہ لاہور اور خواجہ آصف صاحب اور احسن اقبال صاحب اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور بات بھی بتا دوں آپ کو جو دلچسپ ہے کہ مخصوص نشستوں پہ خواتین، اب یہ بڑی دلچسپ اور بڑی جمہوریت، یہ سارے جماعتیں جو ہیں جمہوریت کرتی ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ جمہوریت پسند کون ہے؟ جمہوری جماعت کون ہے؟ کون سی جماعت خاندانی سیاست پہ یقین رکھتی ہے؟ خاندانی سیاست پہ یقین آپ کو معلوم ہے کہ مسلم لیگ نواز نے جو مخصوص خواتین کی دی ہیں سیٹیں پنجاب سے، خاص طور پہ پنجاب کی لسٹ میرے سامنے ہے، اس میں 20 خواتین کی جو ترجیحی لسٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجی ہے، اس میں ساری کی ساری خواتین جو ہیں وہ رشتہ دار ہیں موسٹلی، یعنی کہ اس میں مور دین 70% رشتہ دار، 60-70% رشتہ داروں کی ہیں، اور اس میں ایاز صادق صاحب کی فیملی ہے، خواجہ آصف صاحب کی ہے، اسحاق ڈار صاحب کی ہے، طارق فاطمی صاحب کی ہے، پرویز ملک صاحب کی ہے، طاہر اورنگزیب کی فیملی ہے۔ یہ ساری کی ساری فیملیز جو ہیں یہ اس میں شامل ہیں جی، جن خواتین کو ترجیحی لسٹوں میں رکھا گیا ہے۔ البتہ مائزہ حمید کو آؤٹ کر دیا گیا ہے، وہ حالانکہ بہت پرانی ورکر ہیں ان کی اور ٹھیک ٹھاک جان لڑاتی ہیں ہر معاملے میں، سوشل میڈیا میں، ڈیجیٹل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا میں، ان کو جواب دے دیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ابھی دیکھنا ہے کہ ہنا پرویز بٹ کو وہ کہاں پہ کرتے ہیں اور پھر عظمہ بخاری کو کہاں پہ وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں، یہ کچھ ہو رہا ہے۔ جبکہ آ جائیں لاہور میں، آ جائیں، صرف لاہور کی میں بات کروں گا، باقی چھوڑ دیں، کیونکہ لاہور کی حد تک نواز شریف صاحب الیکشن میں موجود ہیں، شہباز شریف صاحب موجود ہیں، حمزہ شہباز موجود ہیں، مریم صاحبہ موجود ہیں، باقی رشتہ دار موجود ہیں، یعنی کہ فیملی کے اندر ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب ہیں، یہ موجود ہیں جی، یہ ساری کی ساری فیملی کلب ہے بنیادی طور پہ، اور اب یہ مزید ان کی فیملیز بھی آ گئیں تو یہ بھی فیملی کلب آگے بنتا جا رہا ہے کہ یہ فیملی ممبرز ہی آ رہے ہیں، ادھر سے دیکھیں یا ادھر سے دیکھیں، ہر جگہ پہ۔ نیکسٹ جو پاکستان تحریک انصاف کو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے، عمران خان صاحب نے اپنے کسی رشتہ دار کو، نہ ہی اپنی بیگم کو، نہ ہی کسی بہن کو، نہ ہی اپنے بیٹے کو، نہ ہی کسی کزن کو، وہ اس طریقے سے پارٹی کی صدارت انہوں نے سونپی۔ انہوں نے بیرسٹر گوہر کو وہ لے کے آئے، ان کے حوالے پارٹی کی، اور پھر نیچے ڈسٹرکٹ لیول، پھر صوبائی صدور لے لیں، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، سیکرٹری جنرل لے لیں، رشتہ دار نہیں ہے، یعنی پارٹی کے لوگوں کے حوالے کر دی، پارٹی رہنماؤں کے۔ یہ عمران خان صاحب نے کیا، اور اپنی کسی بہن کو ٹکٹ نہیں دیا، اپنے کسی بہنوئی کو ٹکٹ نہیں دیا، اپنے کسی کزن کو ٹکٹ نہیں دیا فی الوقت، اور نہ ہی انہوں نے اپنی بیگم کی ٹکٹ دیا، اور نہ ہی یہ خواتین جو ہے مخصوص نشستوں میں شامل ہیں اس لسٹ میں کہ جناب آپ کو بھی ہم قومی اسمبلی میں بھیجتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا معاملہ، البتہ پچھلی جو صورتحال تھی پچھلی اسمبلی، اس میں پرویز خٹک صاحب کی فیملی بہت زیادہ پیش تھی، اور اس طریقے سے ان کو کیا ہوا تھا۔ اب آتے ہیں جی جو سچویشن بہت ہی مزیدار سچویشن ہے، اور اب جو برج الٹنے جا رہے ہیں ان انتخابات میں، یہ بہت ہی مرحلہ ہوگا۔ لیکن سب سے پہلے ہم ایک مبارکباد البتہ دے دیں کہ مبارکباد سائرہ بانو کو، جی ڈی اے، ان کا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہے، اور آپ یوں سمجھیں کہ سائرہ بانو جو ہیں وہ قومی اسمبلی کی اگلی اس قومی اسمبلی کی بھی رکن ہوں گی۔ ان کو ایڈوانس مبارک ہم دے دیتے ہیں، بہت ہی ایکٹیو ہیں، بہت ہی جاندار، وہ اپنا ان کا حصے مزاج جو ہے وہ بہت زیادہ
ہے جی بہت مشہور ہے، تو بہت بر وقت جواب دیتی ہیں۔ تو یہ میرے سامنے ذرا خواتین کی لسٹیں دیکھ لیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ، آئی پی پی، ان سب کی ترجیحی فہرست جاری کر دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ نون لیگ کی 20 خواتین جو ہیں وہ پرائیورٹی پہ ہیں۔ طاہرہ اورنگزیب ہیں، وہ وہی فیملی، شائستہ پرویز ملک صاحب کی فیملی، مریم اورنگزیب، طاہرہ اورنگزیب صاحب کی فیملی، اور نصرت صادق صاحب، مسرت آصف خواجہ صاحب کی فیملی، سیما جیلانی، آئی تھنک طارق فاطمی صاحب کے ہیں جی، شازیہ خواجہ اگین وہ بھی فیملی، روبینہ خورشید اور وجیہہ قمر کو دی گئی ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے آئی تھیں۔ زیب جعفر کو دی گئی ہے، یہ بہت پرانی فیملی ہے جی۔ زیب جعفر جو ہیں چودھری جعفر اقبال صاحب اور اشرف صاحبہ یہ ان کی بیٹی ہیں۔ کرن ڈار، انوشا رحمان دوبارہ، طاہرہ ودود، اور یہ نون لیگ کی ترجیح فہرست میں شامل ہیں جی۔ اسی طریقے سے عافیہ ناز ہیں، صبا صادق ہیں، فرح ناز ہیں، شہناز سلیم ہیں، اور منیبہ اقبال ہیں، عفت نعیم ہیں، تمکین اختر ہیں۔ یہ سارے کے سارے اس ترجیحی لسٹ ہے، یہ اراکین قومی اسمبلی نہیں ہے، یہ ہمارا ذہن میں رکھیے گا کہ جتنی سیٹیں ملیں گی اور اسی انداز سے اسی تناسب سے ان خواتین میں سے جو ہیں وہ آگے قومی اسمبلی کی جو ہے رکن بنیں گی۔ اس میں جو ٹاپ آف دا لسٹ ہیں وہ ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، لہٰذا مریم اورنگزیب صاحبہ بھی قومی اسمبلی کی 100% رکن قرار پائی ہیں اگلی اسمبلی کے لیے مسلم لیگ نواز کی طرف سے۔ اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی آ چکی ہے لسٹ ترجیحی، البتہ پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین کی ترجیحی لسٹ ہے وہ روک لی گئی ہے، اور وہ اس لیے روکی گئی ہے کہ ابھی تک الیکشن سمبل جو ہے انتخابی نشان وہ نہیں ملا پاکستان تحریک انصاف کو، وہ ابھی تک پینڈنگ چلا آ رہا ہے، اس لیے وہ بھی پڑا ہے جی موجود ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس کا فیصلہ کب ہوتا ہے، امید ہے کہ 2-4 دنوں میں ہو جائے گا، ود ان اے ویک۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مخصوص نشستوں پہ جو ترجیحی فہرست ہے اس میں ہم شازیہ مری صاحبہ کو مبارکباد دے سکتے ہیں کہ وہ 100% رکن قومی اسمبلی ہوں گی اگلی لسٹ میں بھی، اور نفیسہ شاہ صاحب بھی، ان کا بھی پریورٹی میں نام ہے، شگفتہ جمانی کا، یہ ساری کی ساری وہ ہیں جو کہ اگلی قومی اسمبلی کی لسٹ میں پہنچیں گی۔ شاہدہ رحمانی ہیں، شہلہ رضا ہیں، مہتاب اکبر راشدی ہیں، لیکن اس سے نیچے جو ہے ظاہر ابھی تک نہیں کچھ کہہ سکتے، وہ جیسے جتنی قومی اسمبلی کی نشستیں ہوں گی اس کے اکارڈنگلی ان کو سیٹیں ملیں گی، لیکن جو پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدواران ہیں وہ مسرت رفیق ہیں، شازیہ سومرو ہیں، ناز بلوچ ہیں، سحر کامران ہیں، شرمیلا فاروقی ہیں، شازیہ نظامانی ہیں۔ سندھ سے خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے ڈاکٹر عذرا فضل پچوہو ہیں، زرداری صاحب کی ہمشیرہ ہیں، سیما خرم ہیں، تنزیلہ ہیں، ریحانہ لغاری ہیں، نصرت پٹھان ہیں، ماروی راشدی ہیں، بی بی یاسمین ہیں، اور دیگر کا نام بھی فہرست میں موجود ہے۔ اقلیتی فہرست میں رانا حمیر سنگھ، مکیش چاولہ اور گیان چند اسرانی شامل ہیں۔ تو یہ ہے سچویشن جی، یہ ہے لسٹ، اور پاکستان تحریک انصاف کی ابھی تک لسٹ چونکہ ابھی تک نہیں سامنے آئی تو ترجیحی لسٹ انہوں نے جاری نہیں کی، لیکن دیکھتے ہیں جی اس میں جو ٹاپ آف دا لسٹ ہیں مشال یوسف زئی ایڈوکیٹ ہیں۔ تو بہرحال آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب تیار ہیں ہر طرح کے ماحول میں میچ کھیلنے کے لیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔